ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جستو کس ندارم یا رسول اللہ، دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلطف تو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ، ذلطف تو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، چوں علی شیخ من زبردستم، من غلام علی زبردستم، من غلام علی زبردستم، اور من ندانم طواف بیت اللہ، گرد حیدر طواف می کردم، گرد حیدر طواف می کردم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور امت محمدیہ میں بھی اللہ نے ہمیں کسی ایرے غیر فرقے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ کی جماعت اہل سنت میں پیدا کیا۔ یہ اس کا کرم ہم پر ہے اور یہ اس کی عطا ہم پر ہے۔ چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے ہمارے گھروں کے اوپر الحمدللہ پیرانے پیر کا پرچم کل بھی لہرا رہا ہے، آج بھی لہرا رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارے گھر سے اہل سنت والجماعت کا کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ولیوں کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے ذرا بولو؟ ولیوں کی جماعت ہے۔ ہر فرقے میں مولوی پیدا ہوئے، ملا پیدا ہوئے، عالم پیدا ہوئے، حافظ پیدا ہوئے، مفتی پیدا ہوئے، علامۃ الدہر پیدا ہوئے، بہت سے بڑے پیدا ہوئے، لیکن ایک ہی جماعت ہے جس کے اندر مولوی بھی ہے، حافظ بھی ہے، ملا بھی ہے اور ولی اللہ بھی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اولیاء اللہ کا درگاہوں کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حق پر رکھا الحمدللہ۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ہم جس قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم جن لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو نہ ان میں ولی پیدا ہوتا ہے نہ ان میں مرشد پیدا ہوتا ہے۔ تو جس فرقے میں، جس جماعت میں ولی پیدا ہو، جس جماعت میں مرشد پیدا ہو، جہاں پر ولایت کا اور رشد و ہدایت کا نظام چلتا ہو، وہی جماعت حق ہے۔ دنیا اس کو اہل سنت والجماعت کہا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ۔ یہ صادقین کون ہیں؟ یہ وہ سچے نہیں جس کو میں تم سچا کہے، یہ وہ سچے ہیں جو عند اللہ، اللہ کے نزدیک سچے ہو۔ اللہ کے نزدیک سچے کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک سچے بندے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ کے نزدیک سچے بندے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ اللہ کے نزدیک سچے کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے نزدیک سچے کون ہے؟ وہ ہے جو رسول پر ایمان لائے اور رسول کے طریقے پر چلے اور صداقت سے اپنی زندگی کو گزارے، وہ سچے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔
جس کے پاس سچے ہے وہ سچوں کی راہ اختیار کرے گا، اور جس کے پاس سچے نہیں جھوٹے ہیں وہ جھوٹوں کے طریقے پر چلے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سچوں کا راستہ بتایا، جھوٹوں کا راستہ نہیں بتایا۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، کسی کو چپ بھی سکتی ہے۔ اب اگر کسی کو پھنسی پھوڑا ہو جائے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی۔ اب کسی کے عقیدے میں پھوڑے اگر آ چکے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے جسم پر خارش آ چکی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مرض دینا بھی اللہ کا کام ہے، انشاءاللہ شفا دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، ذرا زور سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اللہ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اہل سنت والجماعت پر رکھا، اور یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اس نے ہمارے سینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کیا۔ یہ اللہ کے احسانوں میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینے رسول اللہ کی محبت سے پر کیے۔ ہمارا ایمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کامل مومن کی علامت بیان فرمائی ہے۔ جس طرح کوئی یہودی، جس طرح کوئی عیسائی، جس طرح سرکار کے دور میں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، تو اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کو ماننا جب کامل ہوگا جب رسول کو ماننا ہوگا۔ بولو، اللہ کو ماننا جب قبول ہے جب رسول کو مانے گا۔ رسول کو کیوں مانے؟ کیونکہ اللہ نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے میرے رسول کی غلامی کی، جس نے میرے رسول کی اتباع کی، اس نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کی اتباع کی۔ رسول کا حکم ماننا خدا کا حکم ماننا ہوا، رسول کی پیروی کرنا خدا کی پیروی کرنا ہوا، رسول کا انکار کرنا یہ خدا کا انکار ہو گیا۔ جو رسول کو نہیں مانا وہ خدا کو نہیں مانا۔ تو خدا کو ماننے کے لیے شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کی غلامی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ رسول اللہ کی غلامی ہے۔ اور میرے نبی نے اپنی محبت بیان فرمائی کامل مومن کے بارے میں۔ ارشاد میرے نبی نے فرمایا اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اللہ کے خاطر۔ اس نے تم کو تمام نعمتیں دی ہے تو کس کے خاطر؟ میرے نبی کے خاطر دی ہے۔ یہ زمین و آسمان بنے ہیں تو میرے نبی کے خاطر بنے ہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں تو آقا سید عالم کے صدقے میں لے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میرے نبی نے اپنی محبت یہاں پر بیان فرمائی۔ جس طرح اللہ کی محبت ڈیپینڈ ہے رسول کی غلامی پر، رسول کی محبت پر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میری اہل بیت سے، میری آل سے محبت کرو۔ یہاں پر بیان فرما دیا کہ جو میرا نام لے اس پر لازم ہے میری اہل بیت سے محبت کرے، اس پر لازم ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کی اولادوں سے محبت کرے۔ جو میرا نام لے، میرے قصیدے پڑھے، میری نعتیں پڑھے، اس پر لازم ہے کہ جہاں میرا ذکر کرے وہاں پر میری آل کا ذکر کرے۔ اسی لیے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے درود پڑھا، مجھ پر درود پڑھا،
میری آل کا ذکر نہیں کیا، درود میری آل پر نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد پڑھا، وعلی آل محمد نہیں پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں ایسے درود کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، ایسے درود کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو سوچو، درود رسول کے ذکر اور آل رسول کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، تو مسلمانوں ہمارا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ خدا کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس نے جہاں جہاں پر ظلم تھا، جہاں جہاں پر ظلمات تھے، جہاں جہاں پر کفر تھا، جہاں جہاں پر بت پرستی تھی، جہاں جہاں پر انسان انسان کو قتل کر رہا تھا، جہاں جہاں پر جو ہے بھائی بھائی کا نہ تھا، جہاں جہاں پر دوست دوست کا نہ تھا، جہاں پر بندے خدا کے نہ تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اللہ نے وہاں پر اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ نے ویسے مقامات پر اپنے مقدس انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں میں سدھار پیدا کرتا ہے۔ قوم بگڑ جائے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر اللہ نے پیغمبر کو نہ بھیجا، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر اللہ نے اپنے مقدس رسولوں کو نہ بھیجا۔ ہر جگہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء رہے، ضرورت پڑی 2 رہے اور ضرورت پڑی 3 رہے۔ الغرض نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا قوم کی ہدایت کے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے، اور ہر نبی نے تبلیغ دین فرمائی، اور میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تبلیغ دین فرمائی۔ 1,23,999 کم و بیش انبیاء، ان تمام نبیوں کی تبلیغ ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی تبلیغ ایک طرف، وہ تمام نبیوں کا دین پھیلانا ایک طرف، رسول اللہ کا دین پھیلانا ایک طرف۔ کیوں؟ سب آئے تھے اللہ ہی کے لیے، سب کو بھیجا تھا اللہ نے ہی، رسول یہاں پر افضلیت کے درجے پہ کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے، کسی کو اللہ نے کسی خطے پر بھیجا، اللہ نے کسی نبی کو کسی قوم کے اوپر بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے کسی ملک کے لیے خاص فرمایا، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے صرف زمینوں کے لیے بھیجا، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے فلا قبائل کے لیے بھیجا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا تاج پہنا کر ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ زمین والے ہو یا آسمان والے ہو، سب کا نبی میرا مصطفیٰ ہے۔ زمین والے ہو یا آسمان والے ہو، انسان ہو، جنات ہو، جتنی مخلوقات ہے جو اللہ کو رب مانتی ہے، تمام پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانے، حضور سے محبت کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر نبی نے تبلیغ دین فرمائی ہے، میرے نبی نے بھی تبلیغ دین کی۔ مکے کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، بہت سارا ظلم مسلمانوں پر کیا جاتا تھا، اتنا شدید ظلم کہ کاروباروں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، رشتہ داریاں توڑ دی گئی تھی، صحابہ اکرام کو شہید کیا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا۔ اتنا ظلم اسلام کے اوپر ہوا، مسلمانوں کے اوپر ہوا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی علیہ السلام نے صبر کیا،
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 22.5 سال تک اس دین کے لیے تبلیغ فرمائی ہے. کتنے سال تک؟ 22.5 سال تک. 22.5 سال تک اس دین کے لیے میرے نبی نے تبلیغ فرمائی ہے. صحابہ اکرام نے سوچا کہ ہمارے آقا سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے خاطر کیا کچھ نہیں کیا. ارے ہم ظلمات میں بھٹک رہے تھے، رسول اللہ نے ہدایت کی روشنی سے ہمیں سرفراز کیا. کیا حال تھا مکے کا؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا. جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو گھر پر مایوسی چھا جایا کرتی تھی، لوگ غمزدہ ہو جایا کرتے تھے. ایسا بدترین ماحول ہو چکا تھا. کیا حال تھا مکے کا؟ عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی، کوئی عزت عورتوں کی نہ تھی. کیسی قوم ہو چکی تھی کہ شراب کے اندر جو ہے سو ڈوبی ہوئی قوم، غیبتوں کے اندر ڈوبی ہوئی قوم، جوئے کے اندر ڈوبی ہوئی قوم، قتل و غارت گیری میں ڈوبی ہوئی قوم. مشرکین مکہ کیسے تھے؟ کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے. ہر گناہ کے اندر وہ لوگ ملوث تھے، ملوث تھے، الا ماشاءاللہ. ایسے بھی تھے اس دور میں جو ہدایت پر تھے. وہ میرے رسول اللہ کا خاندان رہا، میرے رسول اللہ کے باپ دادا رہے. آگے توجہ فرمائیے. صحابہ اکرام نے سوچا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، دن رات ایک کر دیے. سرکار پر پتھر مارے گئے، سرکار نے برداشت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم ڈھائے گئے، سرکار نے برداشت کیا. صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضور کو اپنی جانب سے یہ محنتوں کا کچھ بدلہ دے دے، کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ دے دے. جس کی جو حیثیت تھی وہ اپنے اپنے تشتوں میں رکھ کر مسجد نبوی میں آئے. یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی، وہ اپنے محبوب کو کچھ دینا چاہتے تھے، اپنے محبوب کی خدمتوں کا بدلہ دینا چاہتے تھے. اپنے اپنے تشتوں میں رکھ کر وہ جواہرات، سونے، چاندی، سکے، ان کے پاس جو قیمتی چیز میسر تھی وہ لائے. کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا باہر آئے، وعلیکم السلام. کیا ہے یہ سب؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے 22.5 سال تک دین کی تبلیغ فرمائی ہے. آپ جہاں چلتے کافر جو ہے گڑے کھود کر کانٹیاں ڈالتے، آپ کے قدم مبارک زخمی ہو جاتے، آپ نے برداشت کیا. یا رسول اللہ آپ کو آپ کا وطن عزیز مکہ چھوڑنا پڑا اس دین کے لیے، آپ نے برداشت کیا. حضور ہم 360 بتوں کو اپنے معبود مانتے تھے، آپ نے ایک اللہ کا عرفان دیا، آپ نے ہمیں دین دیا، آپ نے ہمیں اللہ کی معرفت دی، آپ نے ہمیں کمال تک پہنچایا. ارے ہم تو بھٹکی ہوئی راہوں پر تھے، آپ نے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتایا. حضور آپ نے ہمیں جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو خدمت آپ نے دین اسلام کے لیے فرمائی ہے، جو تبلیغ آپ نے دین اسلام کے لیے فرمائی ہے، ہم اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی چہرہ متغیر ہو گیا. جب مال و دولت کو میرے نبی نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میری تبلیغ کا بدلہ دنیاوی سکوں سے دینے آئے ہیں. آیت نازل ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آیت لا کر پیش کرتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میری محنتوں کا بدلہ
میں نے جو تبلیغ کی ہے، میں نے جو دین دیا ہے، میں تم سے اس کا بدلہ دنیاوی سکوں میں نہیں مانگتا، میں اس کا بدلہ مال و دولت سے نہیں مانگتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دین کا بدلہ دینا ہو، اگر تم چاہتے ہو دین اسلام کا بدلہ دینا ہو، اگر تم چاہتے ہو میری محنتوں کا بدلہ دینا ہو، قرآن فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، محمد عربی کی محنتوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو، ہدایت کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اسلام کا بدلہ دینا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربى، تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ دین کا بدلہ کیا ہوا؟ علی کی محبت، بولیے ذرا زور سے، علی کی محبت۔ دین کا بدلہ سیدائے کائنات سے محبت، دین کا بدلہ حسنین کریمین سے محبت، دین کا بدلہ، دین کا بدلہ کیا ہوا؟ دین کا بدلہ کیا ہوا؟ اہل بیت اطہار سے محبت ہوا، اہل بیت اطہار سے محبت ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان آیتوں سے، ان احادیث سے یہ ثابت ہو گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ دین محمدی جس کے پاس ہے لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ کس سے محبت کرے ذرا بولو، ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرے۔ اہل بیت کون؟ جب آیت نازل ہو گئی الا المودۃ فی القربى، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے آپ کے قرابت دار جس کی محبت دین کا بدلہ ہوا؟ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ میرے آقا نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، وہ ان کی اولادیں ہیں، وہ ان کی اولادیں ہیں۔ اسی لیے دیکھو آپ کوئی بھی نماز پڑھو، درود رسول اللہ پر پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ کی آل پر درود پڑھنا ہوگا۔ کسی مولانا نے اگر نماز کے اندر صرف اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا وعلی آل محمد نہیں پڑھا، سر پٹک کے مر جائیں گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے قیام کیا، جس نے اللہ کے لیے رکوع کیا، جس نے قوما کیا، جس نے سجدہ کیا، جس نے قیدا کیا اور قیدے میں مجھ پر درود پڑھا، میری آل پر درود نہیں پڑھا، تو اللہ ایسی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دے گا۔ تو نماز جب تک قبول نہیں ہوتی جب تک آپ نبی کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر درود نہ بھیجے۔ تو میاں جس کے اوپر سلام اگر نہیں بھیجے، جس کے اوپر درود اگر نہیں بھیجے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے ایمان کیسے مکمل ہو سکتے ہیں جن کے سینوں میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، علی کی محبت نہیں ہے، سیدائے کائنات کی عظمت وہ نہیں مانتے، وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تو بتاؤ جس طرح نماز اہل بیت کے ذکر کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے بغیر حب اہل بیت کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ ذرا زور سے درود پڑھ دیجئے، اور ذرا زور سے پڑھنا پڑتا بھائی، اور ذرا زور سے پڑھے، کیونکہ درود پڑھنے سے دل پاک ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں اچھی تقریر کر دیا تو آپ میری تعریف کر دو، پھول پھینک دو میرے اوپر، پھولوں میں بھر دو میں کوئی یہاں تک چل رہا نا ٹرینڈنگ، تقریر اچھی کرے تو پھولا یہاں تک لا کے ڈال دے رہے ہو، زندگی مزار بنا دے رہے ہو۔ کئی کتب یار ہو اتنے پھولوں کے پیسے کسی غریب کو دے دو، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا رہتا، اس کے گھر کے اندر 1 مہینے کا راشن آ جاتا۔ ایڈورٹائزنگ کئی کتب یہ سب۔ پھر خیر عقیدت اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے اپنے مولانا سے، سمجھے آپ۔ مسئلہ یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت، چند چیزیں کڑوی بھی ہو جاتی بھائی، سن لینا پڑتا، سننا پڑتا۔ ہر چیز میٹھی اگر کھائیں گے بولے تو شوگر ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز۔ کنٹرول کرنے کے واسطے کبھی کبھی کھیرا کھا لو، کبھی وہ کریلا کریلا کھا لو۔ تو کڑوی چیزیں کیا ہے انسان کے جسم کے لیے اچھی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ ڈائٹ مینٹین کیجیے،
ڈائٹ مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے. آج سے 40 سال پہلے یہ حضرات جو ضعیف حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, یہ ضعیف حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دور میں ہوٹل پہ صرف بریانی ملتی تھی. آج چائنیز آ گیا, دبئی کا کھانا یہاں مل رہا, مندی یہاں مل رہی ہے, پوری دنیا کا کھانا سمیٹ کے یہاں آ گیا. جب آیا سٹارٹنگ میں ہائیجینک تھا, اب نان ہائیجینک ہو گیا. کالے تیل کے اندر انہیں تل کے مرچی دے رہا, انہوں کھا رہے ہیں. نان ہائیجینک غذائیں کھانے کی وجہ سے کیا ہو رہا, اور پہلے کے لوگ عشاء پڑھے, کھانا کھائے, سو جاتے تھے. 10 بجے پورے سو جاتے تھے. 12 بجے شہر کی گلیاں ویران ہو جاتی تھی. شادیاں اگر ہے تو 11, 11:30, 12 بجے دولہا چلے جاتا گھر کے اندر. لیکن آج کیا ہے, دولہا آ رہا 12 بجے, دولہا آ رہا 12 بجے. اب وہ مہمانہ جو بیٹھے ہوئے ہے اس کے اندر کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بی پی کا مریض ہے, وہ پورے لوگ بڑے بڑے بہترین پروفیشن رکھنے والے لوگ دولہے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ دولہا 12 بجے ناچ لیتے آ رہا, 12 بجے. اب لیٹ کئی کو ہو رہی, دولہے کے بھائیاں ناچ رہے, دولہے کے دوستان ناچ رہے, اس پہ کم میں بھرتی دولہے کے بابا بھی جو ہے مار لے رہے, ناچ رہے. کیا ارمان نکلنے ہیں, کیا نکلنا ہے, ارمانہ نکلنا ہے. سجدے میں جا کر رونے کی عمر میں بچے کے ولیمے میں ناچ کے بول رہے ارمان نکال رہا ہوں. یہاں ارمان نکالتے نکالتے خبر کے اندر پیراں چلے جاتے بھائی, دیکھ سمجھ کے. اور نماز پڑھنے آئے کرسی کے بغیر نہیں پڑھیں گے. جس کو مجبوری ہے ان کو مجبوری ہے, شریعت اجازت دے دی. نماز پڑھنے آئے تو بغیر کرسی, بچے کے ولیمے میں چھریرا بچہ بن کے ناچ رہا, انڈے لا رہا گھر کے, گوشت لا رہا, پوتروں کو اٹھا لے کے چاکلیٹاں دلا رہا, جب پیروں میں درد نہیں ہو رہا. مسجد میں آتے کہ گھٹنے ہاتھ دے رہے آپ کے. ایسا آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ٹھہرنے کے لائق نہ ہو. ہر آدمی بیٹھ کے نماز کرسی پہ پڑھ لوں گا, آپ چلتے ہوئے آ رہے. خیر, جس کو عذر شرعی ہے, ٹھہرنے میں تکلیف ہے, ٹھہر نہیں سکتے, ٹھہرے تو ان کے پیروں میں پرابلم ہو جاتی, گھٹنے خراب ہو جاتے, ہمت ہاتھ دے دیتی. ایسا آدمی جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے, پڑھے اللہم, ذرا زور سے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بس مسئلہ یہ ہے, کیا ہو گیا, فیشن ہو گیا بھائی. وہ ایک وہاں ریٹائر ہوتے, زندگی بھر سی آئی رہتے, سرکل رہتے, فلاں آفیسر رہتے, وہاں سے ریٹائر ہوئے, وہاں سے کرسی گئی بولے تو مسجد کی کرسی پہ بیٹھ جاتے آ کے. یہ کوسا قاعدہ بنائے بھائی آپ کو, وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو یہاں کے بیٹھ جانا. مسجد کی کرسی پہ جب بیٹھو جب ٹھہرنے کی آپ کی طاقت نہ رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے آفیسر تھے, آ کے مسجد میں اب آپ کو ایک کیا بولتے پروٹوکول دیں گے. مسجد ہے, ایک ہی صف میں آ گئے محمود و ایاز, نہ کوئی رہا بندہ, نہ کوئی رہا بندہ نواز. مسئلہ یہ, بادشاہ بھی آیا تو صف میں کھڑا ہونا ہے, غلام بھی آیا تو صف میں کھڑا ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے. بات حاصل کلام, اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے. کیا ہے بولو, اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گا. اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے, شرط ایمان ہے. جو نمازی ہو, حاجی ہو, روزہ دار ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو, اس کا کلمہ تبھی مکمل ہوگا, اس کا دین تبھی مکمل ہوگا, اس کا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب اس کو اللہ سے بھی محبت ہوگی, رسول سے بھی محبت ہوگی, اور رسول کی اہل بیت سے ہی محبت ہوگی. تو اس مہینہ, یہ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو یوم اعلان غدیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یوم اعلان غدیر.
آج لوگ بول رہے ہیں غدیر کیسا منانا ان کا طریقہ ہے. ارے میاں غدیر منانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. 18 ذوالحجہ کو خوشی منانا یہ حضرت عمر ابن خطاب کا طریقہ ہے. 18 ذوالحجہ کو خوشی منانا یہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. 18 ذوالحجہ کو خوشی منانا یہ حضرت عثمان ابن عفان کا طریقہ ہے. 18 ذوالحجہ کو خوشی منانا یہ رسول اللہ کے تمام صحابہ کا طریقہ ہے. 18 ذوالحجہ کو خوشی منانا یہ خود رسول اللہ کا طریقہ ہے. خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام 18 ذوالحجہ کو 2 لاکھ صحابہ کا مجمع میرے آقا نے ممبر لگوایا. ممبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوئے. مسلمانوں یہ اسلام کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جس کو آج مسلمان بھولا کر بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس ہے ایسے لوگوں کی عقلوں کے اوپر جن کو سب یاد رہا علی کی ولایت یاد نہیں. ارے اگر تم کو علی کی ولایت کا دن یاد نہیں ہے, اگر تم کو 18 ذوالحجہ کی تاریخ کا اعلان قدیر یاد نہیں ہے تو یاد رکھو تو نہ تم قادری ہو سکتے, نہ تم نقشبندی ہو سکتے, نہ تم سہروردی ہو سکتے, نہ ہی تم جو ہے چشتی ہو سکتے. کیونکہ ہر سلسلے کو ولایت ملی ہے تو مرتضی علی کی چوکھٹ سے ملی ہے. ہر سلسلے کا ولی پلتا ہے تو علی کے صدقے میں پلا کرتا ہے. جس کو اعلان قدیر سے انکار ہے نہ وہ قادری ہے, نہ چشتی ہے, نہ نقشبندی ہے, نہ سہروردی ہے, وہ پکا مومن ہو نہیں سکتا. کیا ہوا تھا اس دن جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. کیا ہوا تھا اس دن میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کھڑے ہوئے ہیں ممبر پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کے مجمع میں حد نظر تک صحابہ کا مجمع تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کہا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کہا بلا یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے مولا ہے. کہا کیا میں نے تم کو دین نہیں دیا؟ کہا بلا آپ نے ہم کو دین دے دیا. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا, بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. کہا کہ مولا تو گواہ رہنا کہ آج سے میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. یا اللہ تو اس کا دوست بن جا جو علی کا دوست ہو جائے, تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن ہو جائے. مسند احمد میں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اب آگے لائیے آپ. جب اعلان ہوا تو سب سے پہلی شخصیت جو اٹھی صحابہ کے مجمع سے خوشی میں جھومتے ہوئے جو اٹھے اس ذات کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. حضرت فاروق اعظم اٹھے, جھومتے ہوئے مولا علی کے گلے ملے اور عرض کرنے لگے یا علی تم کو مبارک ہو کہ آپ نے آج صبح اس حالت میں کی ہے کہ آپ عمر کے اور تمام مومنین کے مولا ہو چکے ہو. تو جس کو فاروق اعظم نے اپنا مولا مانا اس کو علی کہتے ہیں, اس کو علی کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ بات آخری آدھے منٹ میں لوں گا, سوری آدھا سیکنڈ بول دیا, آدھے منٹ میں لوں گا. 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اس دن خوشی کیسا, بولے کون پڑھایا رے بھائی تے کو,
تو کہاں جا کے پڑھا؟ کتابہ نہیں ہے تیرے پاس؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان، اگر ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما بن جائے تو میں جنتی بن جاؤں گا، کیونکہ وہ ذوالنورین ہے۔ کون ہے بولو؟ ذوالنورین ہے وہ صرف جنتی ہی نہیں، میرے نبی نے کہا عثمان تو جنتی ہے، اور تو صرف جنتی نہیں، تیرے ذریعے اللہ 70,000 لوگوں کو جنت عنایت فرمائے گا۔ وہ عثمان غنی، ان کی شہادت 12 ذوالحجہ کو، کب ہے؟ 12 ذوالحجہ۔ علامہ جلال الدین السیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایام تشریق کے اوسط میں بیچ میں، یعنی 11-12 تاریخ کے دن ان کو شہید کیا گیا۔ مسند احمد حنبل میں ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی، یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ کے بیچ میں ہوئی۔ جی علی صاحب آپ اٹھا لیجئے، فضائل صحابہ آپ اٹھا لیجئے، آپ بڑے بڑے محدثین کو اٹھا لیجئے، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بلوائیوں نے جا کر شہید آپ کو کیا تھا، وہ ایام تشریق میں شہید کیا تھا۔ اب چلو بات آخر مان بھی لیا جائے کہ اگر 18 کو شہادت ہے، ایک قول ضعیف قولہ بھی مل جاتے، 18 کو آپ کی شہادت ہے، کوئی اگر ثابت بھی کر لے کہ 18 کو حضرت ذوالنورین کی شہادت ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہم اہل سنت ہے، دل بڑا رکھو۔ کون ہے ہم اہل سنت ہے، دل بڑا رکھو، کیونکہ جس محفل میں علی کا ذکر ہو، عثمان کا ذکر بھی اس محفل میں ہو جائے تو محفل کا رنگ اور بڑھ جاتا ہے۔ جس فاتحہ میں جہاں پر حضرت عثمان غنی کا نام آ جائے، مولا علی کا بھی نام لے لو، فاتحہ کے کھانے میں اور برکت ہو جاتی ہے۔ لیکن ضد کرنا 18 کو حضرت عثمان کچھ کریں گے تو میں بولوں گا تم سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا طاغی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے ولایت منوائی علی کی 18 ذوالحجہ کو، تم جو ہے انکار کر رہے ہو، نہیں 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 ہم وہ نہیں مانیں گے، دوسری تاریخ لا لیں گے، تو میں یہ کہوں گا تم علی کے باغی بعد میں ہو، پہلے اپنے نبی کے باغی ہو جاؤ گے، پہلے اپنے مصطفیٰ کے باغی ہو جاؤ گے۔ تو مسئلہ یہ ہے دل بڑا کیجئے، کیا کیجئے؟ دل بڑا کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔